دبئی میں میرا کافی بڑا سیٹ اپ ہے اور میں وہاں پہ اکثر دیکھتا ہوں کہ حالانکہ فلپائن کے لوگ کم ہیں مگر ان کی حکومت کیا کرتی ہے کہ ان کو اسکلڈ جاب سکھاتی ہے پہلے بھیجتی ہے. جیسے ایک چھوٹی سی ویلڈنگ ہے, اگر ایک ورکرز کو ویلڈنگ سکھا دی جائے تو جب وہ کسی باہر کنٹری میں جائے گا تو وہ ایز اے ویلڈر جو ہے اس کو وہ ہائر کرے گا. ڈیفینیٹلی ایک ویلڈر کی سیلری ایک ہیلپر کی ایک ورکر سے سیلری سے زیادہ ہوگی. تو حکومت اس پہ بھی توجہ دے رہی ہے اور کوشش یہی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ را نہیں جائیں بلکہ ان کو کچھ اسکلز دی جائیں. اب جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ فارن انویسٹمنٹس کی, دیکھیے پاکستان اس سال پاکستان سے جو لوگوں نے انویسٹمنٹس کی تھی وہ $1 بلین سے زیادہ پروفٹس جو ہیں پاکستان سے لے کے گئے ہیں, جو ہمارے یہاں سے انہوں نے اپنے پروفٹس ریمٹ کیے ہیں, جو یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ نہ صرف کہ ان کا سرمایہ جو ہے وہ سیف رہتا ہے بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کما کے لے جا سکتے ہیں. مگر اگین پھر پرابلمس ہمارے پہ یہی آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ کرائسس چل رہے ہیں اس وقت الیکٹریسٹی کے اور انرجی کے, دیکھیے دو طریقے کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ فارن انویسٹرز کو اپنے ملک کے اندر ویلکم کرنا چاہتے ہیں یا بلانا چاہتے ہیں. ایک ہمارے پاس جو ماڈل ہے وہ دبئی کا ہے یا ٹرکی کا ہے, جنہوں نے پہلے انفراسٹرکچرز کو ڈیولپ کیا اور اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر سے آپ آئیے اور یہاں پہ انویسٹ کریں. لوگ آئے اور وہ ماڈل بڑا کامیاب رہا. اگر ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں, اور ہمارے پاس اگر انفراسٹرکچر اس وقت موجود نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. بٹ پاکستان کے اندر بہت اپرچونیٹیز ہیں, ٹیکسٹائل میں بہت اپرچونیٹیز ہیں, کول کے اندر, مائننگ کے اندر, یہ تمام چیزوں کے اندر بہت زیادہ, یہاں پہ آئی ٹی کے شعبے کے اندر بہت زیادہ, کیمیکل کے اندر, فرٹیلائزرز کے اندر, تو پاکستان میں تو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں اور لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ. اور ساتھ ساتھ حکومت کی کوشش یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے ان کو کہ ون ونڈو آپریشن ہو, جیسے آج بھی شاید یہی ڈسکس ہوا, پرائم منسٹر نے یہ انسٹرکشنز دیے ہیں کہ فارن جو انویسٹرز آتے ہیں یہاں پہ. اور دیکھیے ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو اور عشاء ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ہم یہ نہیں سوچیں کہ ایک امریکہ جو ہے وہ امریکہ سے اٹھ کے آئے گا یا ایک یورپین ہمارے پاس آئے گا. ہمارے پاکستانیوں کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہوا ہے کہ اگر ہم ان پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ آئیے اور پاکستان میں انویسٹ کریں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستانی یہ لوگ رہتے باہر ہیں, من کر دل جو ہے وہ پاکستان میں دھڑکتا ہے, وہ یہاں پہ آئیں گے اور انویسٹ کریں گے. اس کے لیے اگر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت بڑی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, مگر تھوڑا سا انفراسٹرکچر جو ہے اس کے لیے ہمیں پہلے ڈیولپ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. جب ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے اس کا پیس بہتر کیا جا سکتا ہے, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ اگر ہم جو عوام کی فلاح کے شعبے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں, صحت کی بات کریں, ایجوکیشن کی بات کریں, جب ہم ویلیو ایڈ کرنے کی بات کرتے ہیں ہیومن ریسورس میں, یہ چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش تو کر رہی ہے کہ ان فیلڈز کو بھی بہتر کیا جا سکے. آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں, کیا یہ فیلڈز جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں گے اور اس کا اثر ڈائریکٹلی پڑے گا اکنامک ڈیولپمنٹ پہ؟ ڈیفینیٹلی پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی ہم صحت اور تعلیم کے اوپر بجٹ کا تقریباً 2.5 سے 3% جو ہے وہ صرف خرچ کرتے ہیں. اگر اس چیز کو ہم انکریز کر دیں, اور یہاں گورنمنٹ جو ہے وہ ایک جس طرح ہم باہر کی مثالیں دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس سسٹم باہر کا بہتر ہے, ٹیکس جی ڈی پی باہر کا بہتر ہے, یہ بہتر ہے, وہ بہتر ہے. ہم دوسری طرف کے پکچر نہیں دیکھتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ باہر کی گورنمنٹ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا کچھ کرتی ہیں. وہ فلائی حکومتیں ہوتی ہیں, وہاں کا بیسٹ ہاسپٹل جو ہے وہ پبلک سیکٹر کا ہوتا ہے, بیسٹ انسٹیٹیوٹ پبلک سیکٹر کا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اس سیکٹر پہ کام کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. اگر ہم لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں گے, ان کو تعلیم دیں گے, ان کو شعور پیدا کریں گے ان کے اندر, تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. جس طرح ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ وہاں پر ویلڈر جو ہے فلپینز کے لوگوں کو زیادہ ویجز ملتی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح مینجمنٹ کے 3 ٹیئرز ہوتے ہیں, ٹاپ مینجمنٹ, مڈل مینجمنٹ اور لوور مینجمنٹ, ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر لوور مینجمنٹ پہ یا بالکل انسکل لیبر کے طور پہ وہاں جاتے ہیں, جبکہ باہر کے لوگ چونکہ وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, ان کی لٹریسی ریٹ ان ملکوں کا زیادہ ہے, تو ان کو مڈل مینجمنٹ اور ٹاپ مینجمنٹ میں جگہ ملتی ہے. ڈیفینیٹلی اگر سیلری کا ڈفرینس, وہ کنٹرولنگ پاور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, اور دیکھیں وہ سیلری کا ڈفرینشیل بھی اسی حساب سے ہوتا ہے. جب ٹاپ مینجمنٹ یا مڈل مینجمنٹ پہ ایک پاکستانی بیٹھا ہوگا تو اس کی کوشش ہوگی کہ میں اپنے جو میں نے لوگوں کو ہائر کرنا ہے وہ اپنے ملک سے اپنے لوگوں کو لے کر آؤں. اس لیے پورا معاشرہ جو اسی حساب سے بنے گا. دیہاتوں میں اور ایسی جگہوں پر جو کہ بالکل سوسائٹی سے ہٹ کے
کی جگہ ہیں, وہاں پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وہاں پر اچھے اسکول بنائیں, اچھی میڈیکل کی فیسلٹیز دیں. اس کے علاوہ کمیونیکیشن کا جو ہے نیٹ ورک اس کو بہتر کریں, روڈ کے انفراسٹرکچر کو بہتر کریں. لیکن اگر صرف روڈ کا جال ہی ہم بچھانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو روڈ کے کونوں پہ انڈسٹری لگ سکتی ہے, وہ علاقہ جو ہے ایک علاقہ پورے کا پورا ڈیولپ ہو سکتا ہے. وہاں پر جب انڈسٹری لگے گی روڈ کے اوپر اور دیہات میں انڈسٹری لگے گی تو ان کی انڈسٹری لگانے والوں کی کوشش ہوگی کہ ہم لیبر جو ہے اسی دیہات سے ان لوگوں کو لے کر آئیں, پھر ان کو ٹرین بھی کرنا پڑے گا, ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا پڑے گا, اوور آل پورا ایک جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا. میں سمجھتا ہوں اس میں صرف یہ نہیں کہ گورنمنٹ کا رول ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا اپنا. پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ جب تک دونوں مل کر نہیں چلیں گے ہم ملک کے پہیے کو پازیٹیو طریقے سے آگے لے کر نہیں جا سکتے. آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کو مل کے کام کرنا چاہیے. اشتیاق صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کس حد تک مل کے کام کرنا چاہیے. کیا جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, ریلوے ہیں یا جو بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں, فار ایگزامپل ریلوے کی میں نے بات کی, اگر وہ خسارے میں جا رہے ہوں تو کیا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو پرائیویٹائز کر دے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اس طرح کے جو حکومتی ادارے ہیں ان کو حکومت کے کنٹرول میں ہی رہنا چاہیے اور حکومت کو ہی ان کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ اس وقت یہ بحث بہت زیادہ گرم ہے, تو آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کل یہی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. دیکھیے, اگر آپ دنیا کی طرف دیکھیں تو حکومت کا کام جو ہے وہ اداروں کو چلانا نہیں ہے. اور یو کے اندر جو ریل ہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز کے پاس ہے, پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی, ان کو دی گئی, وہ چلا رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. اس وقت حکومت تقریباً 400 بلین روپیز جو ہے ہر سال سبسڈیز کی مد میں دے رہی ہے, جس میں پی آئی اے بھی آ رہا ہے, جس میں ہمارا اسٹیل مل بھی آ رہا ہے, جس میں ریلوے بھی آ رہی ہے, اس تمام چیز میں. اور اس کے اندر ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حکومت کا کام نہیں ہے اگر ان اداروں کو پرائیویٹائز کیا جائے یا اس پہ پبلک سیکٹر سے یا پرائیویٹ سیکٹرز کے لوگ لیے جائیں, ان کو بورڈز پہ بٹھایا جائے, کیونکہ وہ بزنس مین ہوتے ہیں, ان کی مینٹیلٹی جو ہوتی ہے ایک بزنس کی ہوتی ہے. وہ ہر پروجیکٹ کو جو دیکھتے ہیں کہ بزنس کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ایکسپینسز کو کم کر سکتے ہیں, ہم کس طریقے سے پروفیٹیبلٹی کو بڑھا سکتے ہیں. دنیا میں جن ممالک کے اندر اب تو وقت یہ آ گیا ہے کہ ایئر لائنز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹرز جو ہے اس کو رن کر رہا ہے. کئی ممالک ایسے ہیں جس میں پرائیویٹ سیکٹرز کو دے دی گئی ہیں and they are making money. اسی طریقے سے ریل کا جیسے میں نے آپ کو بتلایا, تو حکومت یہاں پہ یہ ہے کہ اگر حکومت کی پوری توجہ آپ کی فیسیلیٹیشن کی طرف ہو اور یہ ادارے جو ہیں پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹرز کو دے دیے جائیں, تو میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس کے اندر لاسز کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے. ساتھ ساتھ پرائیویٹیشن جو ہے وہ تھوڑی سی رک گئی ہے, کیونکہ اسٹیل مل کی جب پرابلمز یہاں پہ آئی, کچھ لوگ آئے, انہوں نے بڈ کی اور بعد میں پھر سپریم کورٹ نے ایکشنز وغیرہ لے لیے, تو باہر کے جو سرمایہ کار ہیں اس وقت وہ پاکستان کی طرف آتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں. لیکن پھر سوال یہ بھی تو آتا ہے نا اشتیاق صاحب کہ ہم اپنے اداروں کو, حکومتی اداروں کو اونے پونے داموں میں تو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے, اس کے لیے کوئی قیمت تو ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ بس جیسے بھی پرائیویٹائز ہو اس کو کر دیا جائے؟ دیکھیں جی, اب اس کو آپ دو طریقے سے دیکھ سکتی ہیں کہ جس وقت ہم اپنے اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کر رہے تھے وہ ضروری ہے, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو, کہ اس وقت پرائزز ہم نے صحیح طور پہ بارگین نہیں کیے تھے, پرائزز اس کے کم تھے, مگر کیونکہ اس وقت ایک پروفٹ میکنگ وینچر تھا, اس وقت کافی لوگ پاکستان میں آ رہے تھے. ڈو یو تھنک یو آر ان اے پوزیشن ایٹ دا مومنٹ کہ آپ کسی طریقے سے اس کو آف لوڈ کر دیں گے, پرائیویٹائز کر دیں گے؟ نہیں کریں گے, کوئی اب لاس میکنگ کو نہیں لے گا. تو میرے خیال سے کہ اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹرز کو انوالو کرنا چاہیے اور اداروں کو تھوڑا پروفٹ میں لانے کے بعد اس کی کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو پرائیویٹائز کریں تاکہ اس کے اندر جو ہے بہتری آئے. کیونکہ اس کے اندر سرمایہ کاری بھی ایک اس کے اندر پوائنٹ رکھا جاتا ہے کہ جی اگر آپ یہ لے رہے ہیں تو اس میں اوور اے پیریڈ آپ کتنی جابز کریٹ کریں گے اور آپ اس کے اندر کتنا. اگر یہ ہو جاتا ہے تو حکومت نے پچھلے 4 سالوں میں 1000 ارب سے زیادہ سبسڈیز کی مد کے اندر جو ہے یہاں پہ دیا ہے. اگر یہ اماؤنٹ ہمارے پاس بچتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ چیز جو ہے تعلیم پہ, صحت پہ اور دوسرے بہت سارے سیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے. ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ میرا رہ گیا کہ دیکھیے ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس اور ہماری سب سے زیادہ جی ڈی پی جو تھی اس وقت بڑی تھی جب ہمارے ڈسکاؤنٹ ریٹس جو تھے وہ بہت کم تھے اور سنگل ڈیجٹ کے اندر تھے. جو
یوں ہمارے ڈسکاؤنٹ ریٹس کے اندر اضافہ ہوتا گیا, ہماری جی ڈی پی میں کمی آتی گئی, اور پچھلے 5 سالوں میں ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ 3% سے زیادہ نہیں رہی ہے. ورلڈ بینک نے اور دوسرے بینکوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان غربت سے نکلنا چاہتا ہے تو کانسٹنٹ اس کو تقریباً 3-4 سال جو ہے وہ 5% یا 6% کی اس کو جی ڈی پی جو ہے وہ اچیو کرنی چاہیے, اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ڈسکاؤنٹ ریٹس جو ہیں اس کو سنگل ڈیجٹ میں رکھیں, کیونکہ جب سنگل ڈیجٹ کے اندر تھا تو پورے ایشیا میں ہماری سب سے زیادہ